बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीलॉग में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के बटन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस मौसूल होती रहें। हमें कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है, ताकि हम आने वाली वीडियोस में अपनी वीडियोस को मज़ीद बेहतर बना सकें। वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा। आपको जैसा कि मालूम है, बहुत ज़्यादा बहस हुई और जानबूझकर इसके ऊपर हमने फौरी तौर पे कोई रिएक्शन नहीं दिया मैंने। और उसका रीज़न ये था कि इमरान खान साहब का एक बयान आया। बेसिकली आपको टॉपिक बताते हैं। इमरान खान साहब का एक बयान आया और उस बयान में उन्होंने अपेरेंटली ख़वातीन के बारे में ये कहा कि ख़वातीन को पर्दा करना चाहिए, क्योंकि रेप के जो केसेस हैं या जो तशद्दुद के जिनसी तशद्दुद के जो केसेस हैं उसके बढ़ने की वजह उर्यानी है। एक तबका जो है वो यहाँ पर ये कहता है कि जनाब खान साहब कुरान की सूरह नूर की उस आयत की बात कर रहे हैं जिसके अंदर पर्दे का हुक्म दिया गया है। फेयर इनफ, अगर खान साहब पर्दे की बात कर रहे हैं तो पर्दे का हुक्म सिर्फ ख़वातीन के लिए नहीं दिया गया। और दूसरी तरफ के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि ये मेल शेवनिज्म है और ये तो मर्दों वाली सोसाइटी की बात हो रही है, और औरतें ऐसे कौन से कपड़े पहन लेती हैं जिसकी बुनियाद पर जो है वो उनकी मर्दों के जज्बात भड़क जाते हैं। दोनों तरफ के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो अपनी अपनी जगह पर मुख्तलिफ आर्ग्यूमेंट्स हैं। अगर हम ओवरऑल खान साहब की इंटरव्यू का जायजा लें, आप वो इंटरव्यू हमारे कमेंट जो डिस्क्रिप्शन का सेक्शन है उसके अंदर हम इसका लिंक एक पोस्ट कर देंगे। आप चाहें तो खान साहब का ये इंटरव्यू वहां पर देख सकते हैं। और ये 7 मिनट्स का क्लिप है अप्रॉक्सीमेटली, इसलिए मैं यहाँ पर अभी नहीं चला रहा क्योंकि 7 मिनट का अप्रॉक्सीमेटली क्लिप है। और इस 7 मिनट में जो एंकर है उसने मुख्तलिफ सवालात, मुख्तलिफ बातें पूछी खान साहब से, और उसमें से खान साहब ने बात का आगाज कुछ यूं किया कि पाकिस्तान में जब उन्होंने वजीर आजम का ओहदा संभाला तो उन्होंने कहा सिर्फ 1% केस रिपोर्ट होता है पाकिस्तान के अंदर और 99% केस रिपोर्ट नहीं होते। और उन्होंने कहा कि रेप खाली मसला नहीं है, असल मसला चाइल्ड अब्यूज है, क्योंकि चाइल्ड अब्यूज जो है वो रेप केसेस से बहुत ज्यादा है। और उसके बाद उन्होंने कहा मैं बुरके के बारे में नहीं कह रहा कि बुरका पहनाया जाए लोगों को, मैं पर्दे की बात करता हूँ। पर्दे का मतलब है मॉडेस्ट क्लोथिंग या टेम्पटेशन, ऐसे कपड़े जिनसे टेम्पटेशन पैदा ना होती हो। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि हमें माशरे की उन चीज़ों पर गौर करना पड़ेगा। उन्होंने कहा मैं सोशल मीडिया पे भी जो पाबंदियां लगा रहा हूँ इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि सेल फोन के जरिए से लोग पॉर्न साइट्स और इस तरह की चीज़ें जो है वो उनको देखते हैं। उन्होंने कहा टीवी प्लेज इस तरह के बनने चाहिए कि लोगों को एजुकेट किया जाए। उन्होंने कहा कि हॉलीवुड की मूवीज़ जो हैं वो उरियानी फैलाती हैं लोगों के अंदर, लोगों के जज्बात भड़काती हैं। उन्होंने कहा हिंदी मूवीज़ भी आजकल यही काम कर रही हैं। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि इसकी वजह से डिवोर्स रेट जो है ना वो बहुत ज्यादा हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, और डिवोर्स रेट बहुत बढ़ता जा रहा है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अगर खवातीन छोटे कपड़े पहनेंगी तो मर्दों पर इसका असर तो आएगा, और उसके लिए उन्होंने कहा कि एक रोबोट होना चाहिए इंसान को कि जिसकी बुनियाद पर वो ऐसा कुछ, यानी उसके में कुछ रिएक्ट ना करे। और उसके लिए एक और चीज उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि जी हमें इसके अंदर सोसाइटी जो है उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, और सोसाइटी हर सोसाइटी का के ऊपर डिपेंड करता है। उन्होंने कहा कि हो सकता है ऑस्ट्रेलिया में या किसी बाहर के मुल्क में इन बातों का असर ना पड़ रहा हो, लेकिन पाकिस्तान में तो इन बातों का असर पड़ता है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर खान साहब का एक ही टारगेट था और वो था मर्दों का डिफेंस। मुझे जो लगा, हो सकता है मेरे कई दोस्त इससे जो हैं वो सहमत ना हो, इससे एग्री मत करें, लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि वो ओवरऑल ये कह रहे थे कि जो मर्द इस तरह की हरकतें कर रहे हैं उसका ये रीजन है। अगर फर्ज करें औरतें कल को उठती हैं और वो कहती हैं कि जी आज से हमने मर्दों का रेप करना शुरू करते हैं ना, क्योंकि मर्द जो है ना वो हमें टेम्प्ट करता है, तो ऐसी औरतों के बारे में आपके क्या ख्यालात होंगे? ये चीज हमें सोचने की जरूरत है। टेम्पटेशन को
ریزن بنا کے اگر آپ کہیں کہ بندہ یا مرد ریپ کرتا ہے یا جنسی زیادتی کا شکار بناتا ہے کسی کو، تو ایک انٹرنیشنل یا نیشنل ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر آپ یہ بات نہیں کر سکتے. اس کے بہت سے ریزنز ہوتے ہیں. ہمارا معاشرہ جو ہے اس کی بھی ایک ذہنیت موجود ہے. خان صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں ایسے ٹی وی ڈراماز بنانے چاہیے جس کے اندر لوگ جو ہیں ان کو ہم اچھا سبق دے سکیں، ان کی ذہن سازی کر سکیں. لیکن معذرت کے ساتھ خان صاحب، آپ پرائڈ آف پرفارمنس دیتے ہیں تو مہوش حیات کو دیتے ہیں. آپ ڈراما لے کر آتے ہیں تو ٹرکش ڈرامے لے کر آتے ہیں جس میں ارطغرل یا کرلس عثمان جیسے ڈرامے ہیں، اور اس کے اندر اچھا خاصا رومانسزم ہے، اچھا خاصا رومانٹک سینز جو ہیں اس کے اندر آپ کو نظر آتے ہیں. تو آپ لوگوں کی ٹیمپٹیشن مزید بڑھا رہے ہیں یا آپ ان کی ٹیمپٹیشن کم کر رہے ہیں؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی. آپ نے ایسے کون سے اپنی میڈیا انڈسٹری میں، سوائے اس کے کہ آپ کے لوگ ٹی وی پر بیٹھ کر اپوزیشن جماعتوں کو چور اور ڈاکو کہتے رہتے ہیں، اس کے علاوہ میڈیا پر کوئی ایسا خاص پروگرام یا کوئی ایسا خاص آپ کی طرف سے انیشیٹو نظر نہیں آتا کہ جس کی بنیاد پر کہا جا سکے کہ آپ معاشرے کی ذہن سازی کرتے ہیں؟ یہاں پر آپ کو ایک چیز بیسیکلی ایک تصویر دکھانا چاہتا ہوں میں. اور کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد ہوگا مطیع اللہ جان صاحب کو اغوا کیا گیا تھا. کس ادارے کی طرف سے اغوا کیا گیا تھا اس کے بارے میں بات نہیں کروں گا، وہ ایک بالکل علیحدہ ٹاپک ہے. لیکن مطیع اللہ جان صاحب کو اغوا کیا گیا تھا، اور اس کے بعد جب انہوں نے یہ کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ مجھے کنہوں نے اغوا کیا، تو ان کا اشارہ ظاہر سی بات ہے ہمارے ریاستی جو محکمے ہیں، فوج کا محکمہ ہے، اس کی طرف تھا. تو اس دوران میں یہ ایک سٹیٹمنٹ فیس بک، ٹویٹر اور سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ چل رہی تھی. میں نے اس کا ایک اسکرین شاٹ لیا. اسٹیٹمنٹ کچھ اس طرح سے ہے: جی سی نمبر 22801 جی سی مطیع اللہ جان، بیٹر نون ایز مطیع اللہ جان in Kakul. He was son of Lieutenant Colonel Abdur Razak Khan Abbasi. He was inducted into PMA Kakul in 79 PMA L/C. Long course. But he was relegated to 80 long course on academic grounds. He was caught red-handed getting his ass stuffed and sex with course mate GC Anjum Salim. He was issued a charge sheet against him which included his act as many other occasions and he was locked up in the room with GC Anjum Salim in spare time. He was disgracefully drummed out of PMA. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے آپ کو یہ جو اسکرین شاٹ ہے یہ کیوں دکھایا؟ کیونکہ یہ اسکرین شاٹ ہمارے ذہن کی عکاسی کرتا ہے. کئی جگہوں پہ ایسے بھی لکھا ہوا تھا کہ مطیع اللہ جان واز ایٹ ریسیونگ اینڈ، یعنی مطیع اللہ جان کو ڈسگریس کرنے کے لیے جان بوجھ کر یہ ایک تو واقعہ گھڑا گیا. کیا فوجی ڈاکیومنٹس میں یہ چیز موجود ہے؟ یعنی آرمی کے جب بھی آپ کسی کو نکالتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں پورا ایک رپورٹ بنتی ہے. کیا آرمی کے کسی ڈاکیومنٹ میں یہ چیز موجود ہے؟ اگر موجود ہے تو فوج کو ظاہر سی بات ہے انہوں نے اس چیز کو لیک کیا. اگر وہ موجود نہیں ہے تو اس چیز کی کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس چیز کو ڈینائی بھی نہیں کیا گیا فوج کی طرف سے. مطیع اللہ جان صاحب کا کہنا ہے کہ ان کو ڈسپلنری گراؤنڈز کے اوپر نکالا گیا تھا. بات کرنے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ ایک بندہ یعنی دو لوگ آپس میں سیکس کی ان کی ویڈیو اگر آ گئی ہے فار ایگزامپل، یا کوئی نکل آئے ہیں لوگ، تو یہاں پر ہمارے ہاں ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ ریسیونگ اینڈ کا جو میں نے ذکر کیا نا وہ اس لیے کیا کیونکہ وہ ریسیونگ اینڈ والا جو ہے نا اس بیچارے کی انہوں نے ایسی کی تیسی پھیر دینی ہے. اور ہمارے ہاں جو گیونگ اینڈ کے اوپر ہوتا ہے انفارچونیٹلی اس کو ہم نے ہمارے لوگ واجی بڑا کوئی معذرت کے ساتھ یہ باتیں کی جاتی ہیں کہ بڑا کوئی مرد کا بچہ ہے. یہ چیز یہاں پر سوچنے کی ضرورت ہے کہ آخر ہمارے ذہنیت ایسی کیوں ہے؟ ہم لوگ ایسے کیوں سوچتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تو جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ہم اس کو شیمنگ اور بلیمنگ جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں. تو ہمیں سب سے پہلے یہاں پر اپنے مائنڈ سیٹ کو یعنی ہم نے انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی سوشلی اپنے مائنڈ سیٹ کو یہاں پر چینج کرنا پڑے گا. مطیع اللہ جان صاحب کی ایگزامپل میں نے اس لیے دی بیکاز ہی از اے نون صحافی. یہاں پہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں. پچھلے دنوں آپ نے وہ مفتی عزیز کی ویڈیو دیکھی،
پھر وہ سمتھنگ نجفی جو تھا چنیوٹ کا ایک مولوی، اس کی ویڈیو دیکھی. آپ لوگوں نے وہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی، اور اس کے اندر اصل میں مفتی سے زیادہ اس جو لڑکا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ بلیمنگ اور شیمنگ ان کئی مولویوں کی طرف سے ہو رہی ہے. اور کئی مولویوں نے عجیب و غریب قسم کی باتیں اس مولوی کے حق میں بیان کرنا شروع کر دی. یہ ہمارے معاشرے کی ذہنیت ہے. آپ کو یاد ہوگا موٹر وے پولیس کا موٹر وے کا جو واقعہ ہے وہ یاد ہوگا، جس پہ پولیس کے سی پی او نے یہ بات کہی تھی کہ جی عورت وہاں پہ گئی کیوں تھی. ابھی چند دن پہلے ایک اور واقعہ پیش آیا جس میں ایک گاؤں کے اندر ایک عورت کو روک کر اس کا ریپ کیا گیا. اس طرح کے نہ جانے کتنے واقعات روزانہ ہوتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ ہماری عورتیں جو کہ اکثریت تعداد میں ایسی ہیں، ہم ان کے اوپر بات کریں، ہمیں ان چیزوں کے حل کی طرف جانا چاہیے. فار ایگزامپل ہم شادی کو آسان بنائیں. خان صاحب کہتے ہیں جی ہمارے پاس کلبز نہیں ہیں تو لوگوں کے پاس فرسٹریشن نکالنے کی نہیں. کلبز میں ان کو لگتا ہے کہ لوگ، مجھے نہیں سمجھ آتی خان صاحب ویسے کن کلبز میں جاتے تھے. نارملی کلبز میں سیکس نہیں ہو رہا ہوتا، کلبز میں ڈرنکنگ ہوتی ہے، سوشلائزیشن ہوتی ہے. اس کے بعد اگر کوئی دو لوگ اپنی کنسنٹ سے کچھ کرنے چاہتے ہیں تو دے ڈو اٹ. لیکن یہ نہیں ہوتا کہ جو کلب میں جا رہا ہے اس کو وہاں پہ سیکس مل جائے گا. خان صاحب کا اگر یہ ماننا ہے کہ جی پاکستان میں یا دنیا میں کہیں بھی جہاں پہ کلبز ہوں گے اور جہاں پہ اختلاط کی اجازت ہوگی وہاں پہ فرسٹریشن نہیں ہوگی، تو خان صاحب ہمارے مذہب میں ایک بڑی خوبصورت چیز ہے شادی. آپ شادی کو آسان کرنے کے لیے لیجسلیشن کریں یا کوئی مہم چلائیں، کوئی اویئرنیس کیمپین چلائیں جس میں شادی کو آسان کرنے کی بات ہو. جہیز اور لڑکے کی سیلری، ان چیزوں کو تھوڑا سا آپ وہ کریں، لوگوں کو روزگار دیں تاکہ وہ اپنی فیملی کا خرچہ اٹھا سکیں. تو ان چیزوں پر توجہ دیں بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ جی عورتوں کے اوپر فوکس نہیں تھا. آپ کی سٹیٹمنٹ ہو سکتا ہے آپ کا یہ مطلب نہ ہو، لیکن آپ کی سٹیٹمنٹ کا فوکس جو تھا وہ عورتوں کی طرف لگ رہا تھا. شرم صرف عورت کے لیے نہیں ہے، شرم مرد کے لیے بھی ہے. تو مرد اور عورت دونوں کا اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپنا اور نظروں کو نیچا رکھنا مرد کے لیے بھی ضروری ہے. تو صرف عورتوں کو شیمنگ اور بلیمنگ کر کے آپ مجھے نہیں لگ رہا کہ آپ کا شاید یہ مقصد ہوگا، لیکن ایٹ لیسٹ لگ ایسا رہا ہے کہ آپ یہ پیغام دے رہے ہیں دنیا کو کہ پاکستانی مرد جو ہے وہ بہت ہی فرسٹریٹڈ ہے اور اس کے سامنے کوئی بھی عورت آئے گی وہ اس کو چیر پھاڑ کے کھا جائے گا. پہلی بات تو یہ کہ اکثریت پاکستانی مردوں کی ایسی نہیں ہے. کچھ مجرم ذہنیت کے لوگ ایسے ہیں، اور ایسے کام جو لوگ کرتے ہیں وہ مجرم ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں. تو آپ کو ان مجرم ذہنیت کے لوگوں کی بات کرنی چاہیے، ان کو پکڑنے کی بات کرنی چاہیے، نہ کہ آپ پورے معاشرے کو اس میں رگے دیں، پورے پاکستانی کلچر کو اس کے اندر رگے دیں. کیونکہ اکثریت پاکستانی مردوں کی، جہاں تک میں جانتا ہوں، عورتوں کی عزت کرتی ہے، لیکن کچھ مجرم ذہنیت کے لوگ ضرور موجود ہیں. پلس انڈیویجولی ہمیں ان لوگوں کو شیم کرنا چاہیے جو زیادتی کر رہے ہیں، نہ کہ ان کو جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. چاہے وہ کسی محلے کے بچے کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، کیا چاہے وہ کسی عورت کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، یا کوئی بھی کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، تو ہمیں اس کے اگینسٹ کھڑا ہونا چاہیے، نہ کہ ہم جو وکٹم ہے یعنی مولوی صاحب کا لونڈا جیسے الفاظ استعمال کرنے کے بجائے ہم اس بچے کو پروٹیکٹ کریں اور مولوی صاحب کو یا اس ٹیچر کو جو اسکول میں بیٹھا ہوا ہے اس کو ہم بلیم کریں اور اس کو سزا دلوانے کی کوشش کریں. امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویلاگ پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو ہماری کسی سوچ سے، کسی بات سے اعتراض ہے تو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. ہم پوری کوشش کریں گے اپنے ویلاگس کو امپروو کرنے کی. اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اپنا خیال رکھیے، خوش رہیے، آباد رہیے. خدا حافظ.